بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئی عرض و معروض سے قبل خلاق کائنات کے محبوب دانائے خفایا و غیوب حضور اکرم نور مجسم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ میں سب سے پہلے عزیز القدر حافظ و قاری رہبر بستوی سلمہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خواجہ خواجگاں عطائے رسول حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اس سے پہلے بھی محفلوں کا انعقاد کیا اور مجھے بھی اس کار خیر میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ یہ سن کر انتہائی افسوس ہوا کہ ہندوستان کے کسی چینل کے اینکر امیش دیوگن نام کے کسی شخص نے سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ میرے غریب نواز کی شان کوئی گھٹانا چاہے وہ گھٹا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑا مشہور اردو کا محاورہ ہے، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ جس کی ذات عطائے رسول ہو، جو رسول کی عطا ہوں، ان کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے۔ میری اماں فرماتی تھی کہ جب دودھ ابلتا ہے تو چولہے میں جاتا ہے، اور میرے ابا کہتے تھے کہ آسمان کا تھوکا خود پہ گرتا ہے۔ ایسے سرفرے لوگ اپنی ہی خرابی کرتے ہیں۔ بہرحال آج ہم حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نثر میں بھی اور نظم میں عقیدت کا خراج پیش کریں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بر صغیر میں بالخصوص دین اسلام کی جو جلوہ آرائیاں نظر آ رہی ہیں، یہ صوفیان کرام اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کی جہد مسلسل سعی پہم اور روحانی فیض و برکات کے ناقابل فراموش حسین ثمرات و نتائج ہیں۔ ان ذوات مقدسہ نے اپنے اخلاقی، ایمانی اور روحانی اقدار سے کفر و شرک کا نہ صرف ایک قلعہ کما کیا، بلکہ ہر چہر جانب اسلام کی روشنیاں بکھیر دیں۔ بلفظ دیگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان تقدس مآب محبوبان خدا نے گمگشتہ راہوں کے دلوں میں حلاوت ایمان کے پہلو بپہلو خلوص للہیت، ذوق اتباع سنت، حب شہنشاہ رسالت، نور بصیرت اور وسعت فہم و فراست کی قندیلیں فروزہ کر دی۔ ان پاک باز و با کمال ہستیوں میں عطائے مصطفیٰ خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی انتہائی نمایاں اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں پر آپ کا جو احسان عظیم ہے، یہ رہتی دنیا تک ناقابل فراموش ہے اور تھا اور رہے گا۔
یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں، کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور اسے ہلکا بگوش اسلام بنانا کس قدر مشکل کام ہے۔ چونکہ ہم دیار غیر میں رہتے ہیں، یہاں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے کسی عیسائی کو کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے میں، وہ ہم جانتے ہیں، اور جس نے ایک کام کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اور الحمدللہ اب تک میرے ہاتھ 200 سے زائد غیر مسلم ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ یہ بلا شبہ میرے غریب نواز کا کرم ہے، آپ کا فیضان ہے۔ قربان جائیے حضور غریب نواز علیہ رحمہ کی اس عظیم الشان کارنامے پر کہ آپ نے چند ہزار یا چند لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو اپنی پاکیزگی اخلاق اور اپنے روحانی اقدار کا ایسا گرمیدہ بنایا کہ وہ سب کے سب جوگ در جوگ شادہ و فرحہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائمی سکون اور دائمی پرسکون صاحبہ میں آ گئے۔ یاد رہے کہ ان میں کثیر تعداد راجپوتوں کی رہی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کون نہیں جانتا کہ راجپوت قوم کے اندر کس قدر ضد اور ہردرمی کا بھوت سوار رہتا ہے، مگر یہ عطائے رسول کی کھلی ہوئی کرامت رہی کہ ایسی ضدی اور ہردرم قوم بھی شرک و کفر کی گردن مروڑ کر آپ کے دست حق پرست پر تائب ہو کر مسلمان ہو گئی۔ یہ کہا جائے تو قطعی بیجا نہ ہوگا کہ بر صغیر میں اسلام کی جو عطر بیزیاں پائی جاتی ہیں، یہ یقیناً حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فیضان کرم کے بین اثرات ہیں۔ اگر اس وقت کے ہندوستان کا دلدوز تاریخی پس منظر کا مطالعہ کیا جائے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ حالات اس قدر ناگفتہ پہ تھے جو حد بیان سے باہر ہیں۔ ان حالات کو الفاظ کا جامہ میں نہیں پہنا سکتا۔ ہندوستان میں چاروں طرف، اگر یوں میں کہوں المختصر کہ ہندوستان میں اس زمانے میں چاروں طرف کفر و شرک کی گندی نالیاں بہہ رہی تھیں، انسان اپنے معبود حقیقی سے یکسر بیگانہ ہو چکا تھا، ہر طرف ظلم و جور و جفا کے شعلے بھڑک رہے تھے، قتل و غارت گری کا بازار ہر سو گرم تھا، اخلاقی قدریں سسک سسک کر دم توڑ چکی تھی، انسان انسانیت کا سبق بالکلیہ فراموش کر چکا تھا، انسان کے اندر حیوانیت و شیطنیت کا مکمل تسلط ہو چکا تھا۔ اگرچہ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کے پے در پہ حملوں کی بنیاد پر اسلامی لشکری قوت کا دبدبہ غیر مسلموں پر قائم ہو گیا تھا اور راجپوتوں کے کبر و غرور کا نشہ بہت حد تک کافر ہو چلا تھا، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ سلطان محمود غزنوی کے بعد آنے والے فرما رواؤں کے اندر ایسی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے مورث اعلیٰ کے مقاصد کی تکمیل کا سبب بن سکیں۔ وہ سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ پنجاب تک ہی محدود تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ شہاب الدین غوری بھی راجپوتوں کے مقابلے میں شکست خوردہ ہو کر پست ہمت ہو چکا تھا۔ ان تمام کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے بیشتر راجا اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگے اور نتیجتاً انہوں نے اپنی ریاستوں کو مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگے اور ان پر نت نئے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑتے رہے۔ یہ میں جو بول رہا ہوں یہ تاریخ ہے، تاریخ ناقابل انکار تاریخ ہے۔ ہندوستان کی صورتحال بگڑ گئی اور ہر سمت کفر و شرک کا غلغلہ سنائی دینے لگا۔ انسان شرک و کفر کی دلدل میں اس قدر دھسا اور پھنسا ہوا تھا کہ شجر و حجر کی پرستش کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ جانوروں کے سامنے سجدہ ریزی کرتا بلکہ جانوروں کی لید کی بھی پوجا پاٹ کو باعث سر افتخار اور مدار خیر نجات سمجھتا تھا۔
آج بھی ایسا ہو رہا ہے. یوں کہہ لیں کہ ہر چہار جانب ظلمتیں ہی ظلمتیں تھیں. دور دور تک کہیں بھی توحید و صداقت کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی. ایسے دلدوز، جانگسل، ہوش و ربا اور پرفتن اور پرتشدد حالات بڑی شدت کے ساتھ ایسے مرد حق کے انتظار میں تھے کہ جو ہندوستان میں کفر و شرک کی چٹانوں کو پاش پاش کر دے، دلوں میں حقانیت و صداقت کی شمعیں فروزہ کر دے. رب کائنات کی رحمتیں جوش میں آئی اور ہندوستان کا نصیبہ چمک اٹھا کہ اسے حضرت غریب نواز جیسا حق نگر، حق شناس، حق آگاہ ایسا مرد کامل ملا جس نے آن کی آن میں اپنے روحانی اقدار سے کافروں، مشرکوں اور دیوی دیوتاؤں کے پرستانوں کو چاروں شانے چت کر کے ہر سمت اسلام کا بول بالا کر دیا. طاغوتی طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، دل کو ہلا دینے والے حربے استعمال کیے، اور جب مرد حق کے سامنے ان کے سارے منصوبے تتر بتر ہو کر رہ گئے تو ظالموں نے جادوگروں کا سہارا لیا. ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو آپ کے مقابل لا کھڑا کیا. جادوگروں نے خوب اچھل کود کیے، خوب کرتب دکھائے، لیکن ان سب کو اپنے ہی منہ کی کھانا پڑی. بالآخر سب سے بڑے جادوگر جے پال کو کثیر مال و متاع کا لالچ دے کر آمادہ کیا گیا، تیار کیا گیا کہ وہ اپنے ساحرانہ کرتب سے حضور غریب نواز اور ان کے مریدین اور متوسلین کو نیست و نابود کر دے. مگر اس پر بھی انہیں سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. جے پال جو حضور غریب نواز کو اپنے ساحرانہ شکنجے میں پھانس کر تباہ کرنے آیا تھا، نہ صرف یہ کہ اس کا سحر بے سود ثابت ہوا، اس کا جادو بے سود ثابت ہوا، بلکہ اس کا کفر کٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جے پال نہیں رہا، بلکہ قیامت تک یہ عبداللہ بیابانی بن گیا. حضرات سامعین ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جے پال اور اس کے دم چھلے پہاڑوں کی چوٹیوں میں کھڑے ہو کر بڑی ڈینگیں مارتے اور دہاڑتے ہوئے یوں کہتے کہ معین الدین، ہم اپنے سحر کے کرشموں سے تمہیں چشم زدن میں ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیں گے. ان جادوگروں کی دھمکیوں سے بیشتر نامسلم مرعوب ہو کر حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں دعائی دینے لگے کہ حضور اب ہمارا کیا بنے گا؟ یہ لوگ تو ہندوستان کے بڑے مشہور اور نامور جادوگر ہیں، ان کی سحر انگیزیوں کی دھاک پورے ملک پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنے جادو کے زور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں. لوگوں میں بڑی بے چینیاں تھی، سب کے سب بے حد گھبرائے ہوئے تھے. مان حضرت نے کہا ذرہ برابر بھی متردد ہونے کی ضرورت نہیں، متفکر ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں حصار کھینچ رہا ہوں، تم سب اسی حصار کے دائرے میں رہنا. ان کی سحر انگیزیاں حصار کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکتی. ہوا بھی ایسا ہی کہ ہزاروں کی تعداد میں کبھی زہریلے سانپ لہراتے ہوئے آتے اور آپ کے کھینچے ہوئے حصار کے باہر ہی سب کے سب دم توڑ دیتے، تو کبھی آگ کا سیلاب پورے آب و تاب کے ساتھ آتا اور آن کی آن میں ہزاروں درختوں کو جلا کر راکھ کر ڈالتا، مگر دارے حصار آگ کے انگاروں سے بالکلیہ محفوظ و مامون رہتا. جے پال نے جب اپنے سارے کرتبوں کی ناکامیاں دیکھی تو اپنے سحر کے ترکش کا آخری تیر چھوڑنے سے پہلے سرکار غریب نواز کو للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ معین الدین اب سنبھل کر رہنا، اب میں ایسا کرتب دکھاؤں گا کہ تم قطعی طور پر نہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکو گے اور نہ خود بچ پاؤ گے، انجام کار تمہیں اجمیر چھوڑنا ہی پڑے گا. تاریخ اس بات کی غمازی کرتی ہے. اتنا کہنے کے بعد غیظ و غضب
سے لال پیلا ہو کر جے پال فضا میں پرواز کرنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ فضا سے اپنے سحر کا کرشمہ کرتب دکھاتا، اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، غریب نواز پر جلال ہو گئے، اور آپ نے اپنے پیر اپنے قدم ناز کی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ کبر و غرور کے نشے میں چور جے پال کی مرمت کرتے ہوئے نیچے اتار لاؤ۔ قسم خدا کی آج بھی تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ پھر کیا تھا، آپ کی کھڑاؤں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر پرندوں کی طرح اڑی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر چند لمحوں کے بعد دنیا نے منظر دیکھا کہ جے پال کو آپ کی کھڑاؤں نے مارتے ہوئے غریب نواز سے قدموں پر لا کر ڈال دیا۔ جے پال آپ کی کھڑاؤں کی ضرب کی تاب نہ لا سکا، ہانپتا کانپتا جا رہا تھا، اور اس کے کبر و نخوت کی عمارت کی ایک ایک اینٹ گرتی جا رہی تھی۔ اب اسے سمجھنے میں قطعی تعامل نہ ہوا کہ ساحر کی سحر انگیزی اور ہے، درویش کی درویشی اور ہے، کفر کی تاریکی اور ہے، اسلام کی روشنی اور ہے، استدراج کا کمال اور ہے، کرامت کا جمال اور ہے، متبع شیطان کا حربہ اور ہے، اور مقرب رحمان کا جلوہ اور ہے، ضلالت کا فطور اور ہے، ولایت کا نور اور ہے، کذب و دغا کا شور اور ہے، صدق و صفا کا زور اور ہے، تقلید شیطانی اور ہے، تائید رحمانی اور ہے۔ بالآخر اس کی نگاہوں سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ بے ساختہ دیوانہ وار میرے غریب نواز قدموں پر سر رکھ کر خلوص و للہیت کے ساتھ اسلام کے دامن کرم میں آ گیا۔ خزینۃ الاصفیاء کی جلد اول کے 362 صفحے کے اندر مندرج ہے کہ حضور غریب نواز نے آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور اس نے قبول اسلام کے بعد اظہار تمنا یوں کیا کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ میں امر ہو جاؤں، یعنی تا قیامت زندہ رہوں۔ چنانچہ میرے غریب نواز نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا فرمائی، رب کائنات کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی۔ ظاہر ہے یہ دعا کرنے والی ذات مقرب بارگاہ الہی ہے، دعا کیوں کرنا باب اجابت سے ٹکراتی۔ آپ کے سامنے قبولیت دعا کا اثر رونما ہونے لگا، اور آپ نے مزدع زافزہ اسے یہ کہہ کر نوازا، جا تیری تمنا بقع نور بن گئی اور تجھے دائمی زندگی مل گئی، مگر لوگوں کی نظر سے تجھے مخفی رہنا ہوگا۔ یہ بات بڑی مشہور اور زبان زدے خاص و عام ہے کہ جناب عبداللہ اجمیر مقدس کے کوہستان میں رہا کرتے ہیں، اور جب کوئی راہگیر گم گشتہ راہ ہو جاتا ہے تو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہر شب جمعہ وہ حضور غریب نواز کے مذاہب و انوار پر حاضری سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر انہیں عبداللہ بیابانی کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات بخوبی اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، واضح اور واشگاف ہو جاتی ہے کہ جہاں کفر و سحر کے حربوں اور کرتبوں کی انتہا ہوتی ہے، وہ اللہ کا ولی تو اللہ کا ولی ہے، اس کی کھڑاؤں وہ کار نمایاں انجام دیتی ہے جس کا تصور بھی طاغوتی عناصر نہیں کر سکتے۔ میرے غریب نواز کے اندر محیر العقول کمالات کہے درخشاں نہیں ہوتے، جبکہ آپ عطاء رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سرکار ابرقرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بر صغیر مسلمانوں پر فضل و احسان ہے کہ آپ نے حضور غریب نواز کو ہندوستان کی ولایت و شہنشاہیت عطا کر کے ہمیں ایک نادر و نایاب تحفے سے شاد کام فرمایا، جن کے روحانی فیض و برکات سے ہم مالا مال کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہندوستان کا مسلمان بالخصوص صبح قیامت تک آپ کے فیض و برکات سے شاد کام اور برابر ہوتا رہے گا۔ سیر الاقطاب صفحہ 114 کے اندر مندرج ہے، مرقوم ہے کہ جب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک رات آپ نے میرے غریب نواز کو یہ دل آویز جاں نواز مژدہ سنایا کہ معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ضلالت کا دورہ ہے، تیرے وجود مسعود سے کفر و شرک کی ظلمتیں چھٹ جائیں گی اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ دل پذیر بشارت سنتے ہی میرے غریب نواز کے دل میں جہاں سرور و کیف کی قندلیں فروزہ ہوئیں، وہیں آپ کی قلبی کیفیات متبدل ہو گئیں، آپ کے اندر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور فرحت و بشاشت کی لہریں رواں ہو گئیں، مگر ساتھ ساتھ آپ کو ایک فکر بھی لاحق ہونے لگی کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیسے کیا جائے، شہر اجمیر کہاں ہے، مدینہ سے اس کی مسافت کتنی ہے، وہاں تک پہنچنے کی ترکیب کیا ہوگی اور راستوں کی شناخت کیسے ہوگی۔ اسی اثنا میں ناگہاں آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، پھر کیا تھا، تقدیر مسکرا اٹھی، وہ بدر خزرہ کے مکین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں جہاں اپنی زیارت سے بہرور فرمایا، وہیں آپ نے ایک ہی نظر میں غریب نواز کو شرق سے غرب تک تمام راہیں دکھا دی، یہاں تک کہ آپ نگاہوں کے سامنے شہر اجمیر ہی نہیں بلکہ اس کے قلعے اور پہاڑ سب کے سب مکمل عیاں ہو گئے، وہ آشگاف ہو گئے، بے نقاب ہو گئے۔ میرے غریب نواز بیدار ہونے کے بعد رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی فوری تعمیل کرتے ہوئے 40 اولیاء کاملین کے پر نور وفد کے ساتھ ہندوستان کے لیے آپ نے رخت سفر باندھا۔ یاد رہے فوائد السالکین، دلیل العارفین، مونس الارواح اور خزینۃ الاصفیاء جیسی معتبر مستند کتابوں کے اندر یہ باتیں باضابطہ مرقوم ہیں کہ میرے غریب نواز نے مدینہ منورہ سے ہندوستان تک پہنچنے میں مختلف بلاد و امصار کی سیر و سیاحت کی اور اپنے فیض و برکات کے گوہر گرامایا خوب لٹاتے رہے۔ خصوصیت کے ساتھ اثناء سفر آپ نے بغداد، بخارا، سمرقند، سبزوار، بلخ وغیرہ شہروں کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ کا ورود مسعود لاہور میں ہوا۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ نے لاہور میں حضرت ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر، جن کو دنیا داتا صاحب کہتی ہے، جو داتا صاحب سے متعارف ہیں، سرکار داتا صاحب کے مزار پر انوار پر میرے غریب نواز نے حاضری دی۔ صرف حاضری ہی نہیں دی بلکہ آپ نے وہاں کئی ایام تلہ کشی فرمائی اور حضور داتا صاحب کی فیض و برکات سے بہرور ہوئے۔ وہ مقدس حجرہ جہاں آپ نے تلہ کشی کی تھی آج بھی وہ جگہ مرجع خاص و عام ہے، اور روانگی کے وقت میرے غریب نواز نے حضور داتا صاحب کی عظمت شان میں جو شعر کہا تھا وہ بھی آج تک صدیوں سے آج تک مزار پاک پہ کندہ ہے۔ آپ نے یوں فرمایا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملاں را رہنما۔ لاہور سے ہوتے ہوئے آپ دلی پہنچے، پھر وہاں سے اجمیر مقدس کو اپنے تبلیغی مشن کا دائمی مسکن بنایا۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح آپ نے اجمیر مقدس میں جلوہ افروز ہو کر پورے ہندوستان میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا، یہ تاریخ کی ناقابل انکار حقیقت ہے، حضور خواجہ خواجگاہ عطا مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر 90 لاکھ غیر مسلموں نے قبول اسلام کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت
کشتی امت مسلمہ کے خیمنہار ناخدا عطائے مصطفیٰ خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رجب 633 ہجری 16 مارچ اور 1226 عیسوی کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ لاکھوں لوگوں نے اس وقت اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مقدس پیشانی پر یہ غیبی عبارت لکھی ہوئی تھی صاف صاف کہ ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ کی محبت میں واصل الی الحق ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا ان سرفیروں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فاسد و قاصد عقیدہ رکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ نبی کو مردہ کہنے والوں، ان کے غلاموں کے غلام، ان کی اولاد کی اولاد حضور نواز کو دیکھو کہ انتقال کے بعد اور سال کے بعد بھی آپ کے ماتھے کی تحریر بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی تو نبی ہیں، وہ تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ ارے میں رسول پاک کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہوں۔ اب دیکھو میں نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اعلان کیا کہ میری تحریر اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم نے جگہ بدلی ہے، ہم نے گھر بدلا ہے، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ محترم حضرات، مجھے حدیث پاک یاد آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ خداوند ان اللہ حرم علی الارض ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی یرزق، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے بدن کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی صرف زندہ ہی نہیں، یرزق، ہر نبی کی قبر انور میں روزی پہنچائی جاتی ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ لذا قیل، اسی لیے کہا گیا ان اولیاءہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، یعنی اللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی شہنشاہ ہندوستان کا راجہ، خواجاؤں کا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوکت اقتدار اور ان کی محبوبیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ دنیا بھر سے زائرین جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، آپ کی بارگاہ بافیض میں قلبی حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے اور صبح قیامت تک آپ کے آستانے عالیہ میں اپنی جبین ناز خم کرتے رہیں گے۔ آپ کی عقیدت و محبت کی شمع اپنوں اور بیگانوں کے دلوں میں یوں ہی روشن رہے گی۔ تبھی تو ہندوستان کا آخری انگریز فرما روا نے ہندوستان چھوڑتے ہوئے یہ کہا تھا، آج اس کا جملہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، اس نے کہا تھا I have seen a grave in India which is governing over the hearts of the people، یعنی اس نے کہا تھا کہ ہندوستان میں میں نے ایک قبر دیکھی ہے جو لوگوں کے دلوں میں حکومت کر رہی ہے۔ محترم، بندوق کی نلی لگا کر، تلواروں کے زور پر، نیزوں کے زور پر، ظلم و استبداد کے زور پر سر جھکانا بہت آسان ہے۔ میرے غریب نواز نے سر کو نہیں جھکایا تھا بلکہ دل کو جھکایا تھا، بلکہ یوں کہہ دو بلفظ دیگر، میرے غریب نواز نے کافروں کو نہیں مارا، مشرکوں کو نہیں مارا، بلکہ آپ نے شرک کو مارا تھا، کفر کو مارا تھا۔ غریب نواز کا احسان کل بھی ہم پر ہے، صبح قیامت رہے گا۔ یہ سر پھیرے بھونکتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، یہ سرکشی کرتے رہیں گے، دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، یہ خود
اپنے ہی خود ہی کیفر کردار کو پہنچیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مگر میرا غریب نواز جو عطائے رسول ہے، کل بھی آپ چمک رہے تھے، آپ کی فیض و برکات عام و تام تھے۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک ایسے ہی آپ کے فیض و برکات عام و تام رہیں گے۔ اب میں اخیر میں ان چند اشعار پر اپنی آج کی مختصر تقریر کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ چند اشعار یوں ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیں، جس کی ردیف میں نے رکھی ہے عطائے رسول۔ عرض کیا ہے کہ حقانیت کی جان عطائے رسول ہیں، حقانیت کی جان عطائے رسول ہیں، دین مبی کی شان عطائے رسول ہیں، دین مبی کی شان عطائے رسول ہیں۔ اور ہے آپ درد کی ظلمت یہ دیکھ کر، آپ پانی پانی ہو جانا ایک محاورہ اردو کا ہے، آپ درد کی ظلمت یہ دیکھ کر، ارے پر نور صاحبان عطائے رسول ہیں، پر نور صاحبان عطائے رسول ہیں، ہر سمت ان کے فیض کے پھولوں کی ہے مہک۔ شعر سنیے گا توجہ کے ساتھ، ہر سمت ان کے فیض کے پھولوں کی ہے مہک، رحمت کے گلستان عطائے رسول ہیں، رحمت کے گلستان عطائے رسول ہیں۔ اور یہ شعر تلمیحی شعر ہے، یعنی تاریخ کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے غریب نواز کے پہلے اور محبوب خلیفہ ہیں، آپ کے قول کی روشنی میں یہ شعر سماعت کریں، واقعی آپ کے ذہن پہ آ جائے گا۔ بعد عشاء مدینہ تو اجمیر وقت فجر۔ سرکار کاکی فرماتے ہیں غریب نواز نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ غائب ہو جاتے، یعنی کہاں چلے جاتے؟ یعنی نماز عشاء بعد میرے غریب نواز کبھی خانے کعبہ جاتے، کبھی مدینہ منورہ پہنچتے، پوری رات وہاں گزارتے، اور وقت فجر پھر آپ اجمیر مقدس میں تشریف لے آتے۔ میں نے اس خیال کو شعر کے پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، آپ سنیں اور دعاؤں سے نواز دیں۔ بعد عشاء مدینہ تو اجمیر وقت فجر، عظمت کے آسمان عطائے رسول ہیں، عظمت کے آسمان عطائے رسول ہیں۔ اور اس شعر کی حفاظت کیجئے گا، گر پوچھ نہ ہے پوچھو غم روزگار سے، گر پوچھ نہ ہے گر پوچھ نہ ہے تو پوچھو غم روزگار سے، کس کس پہ مہربان عطائے رسول ہیں، کس کس پہ مہربان عطائے رسول ہیں۔ اور یہ آخری شعر میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، اس کی حفاظت ضرور کیجئے گا۔ دل سے پکارا کیجئے ان کو بوقت کرب، دل سے پکارا کیجئے ان کو بوقت کرب، ارے بے کس کے نگہبان عطائے رسول ہیں، یا بے کس کے پاسبان عطائے رسول ہیں۔ اور مقطع کا شعر آپ کی نظر ہے، نقش قدم پہ ان کے چلو قدسی بے خطر، نقش قدم پہ ان کے چلو قدسی بے خطر، فردوس کے نشان ہیں، فردوس کے نشان عطائے رسول ہیں، حقانیت کی جان عطائے رسول ہیں، دین مبی کی شان عطائے رسول ہیں، عظمت کے آسمان عطائے رسول ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔